درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ کل گزشتہ عورتوں کے خاص مسائل میں سے ایک مسئلہ، ایک معاملات میں سے ایک معاملہ حیض سے متعلق بات ہوئی تھی، جو فطری طور پر قدرتی طور پر مہینہ ڈیڑھ مہینے پہ جو خون آیا کرتا ہے، اس سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی۔ آج کا ٹاپک ہے وہ بھی عورت ہی سے متعلق ہے، وہ بھی خاص ہے عورت ہی سے، وہ ہے نفاس۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد عورتوں کا جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، اس کو نفاس کہتے ہیں۔ اس کی ایک مدت ہے، تو اقل مدت یعنی کم سے کم مدت کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد 2-4 منٹ میں بھی خون بند ہو سکتا ہے، 2-4 گھنٹے میں بھی بند ہو سکتا ہے، 2-4 دن میں بھی بند ہو سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 40 دن ہے، زیادہ سے زیادہ۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد عورتوں کا جو خون نکلتا ہے قدرتی طور پہ، اس کی کم سے کم مدت کی کوئی حد نہیں ہے۔ 2-4 منٹ میں، 2-4 گھنٹے میں، 2-4 دن میں بھی بند ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ مدت اس کی 40 دن ہے نا۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ 40 دن تک عورت ناپاک ہی رہے، جی نہیں، خون آنے پر ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر 10 دن بعد بھی اگر خون بند ہو گیا اگر، تو پھر وہ نہا دھو کر کے نماز پڑھنے لگے گی، قرآن کی تلاوت کرنے لگے گی۔ وہ سماعت فرمائے کہ اس کی کمی کی جانب کوئی مدت مقرر نہیں ہے۔ آدھے سے زیادہ بچہ نکلنے کے بعد ایک آن بھی خون آیا تو وہ نفاس ہے، یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد۔ تو بچہ پیدا ہونے کا اطلاق کب ہوگا، کس وقت سے ہوگا؟ جب ماں کے پیٹ سے بچہ آدھا نکل جائے، باہر نکل جائے، اور وہاں سے جو خون آنا شروع ہو اس کو نفاس کہتے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو جسے پیدائش سے پہلے بھی خون آتا ہے، آدھا بچہ نکلنے سے پہلے بھی جو خون آیا، وہ نفاس نہیں، وہ استحاضہ ہے، وہ بیماری کا خون ہے، اس کو استحاضہ کہتے ہیں، وہ بیماری کا خون ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ نفاس کا شمار اس وقت سے ہوگا جب کہ آدھے سے زیادہ بچہ نکل آیا۔ اس بیان میں یعنی نفاس کے بیان میں جہاں بچہ ہونے کا لفظ آئے گا، اس کا مطلب آدھے سے زیادہ بچہ باہر آ جانا ہے، یعنی آدھا سے زیادہ حصہ بچے کا ماں کے پیٹ سے باہر نکل آیا، وہاں سے جو خون نکلے گا اس خون کو نفاس کا خون کہیں گے، اس خون کو نفاس کا خون کہیں گے۔ تو بتایا کہ اس کی مدت کم سے کم مدت کی کوئی حد نہیں ہے، 2 منٹ میں بھی بند ہو سکتا ہے، 2 گھنٹے میں بھی بند ہو سکتا ہے، پر زیادہ سے زیادہ 40 دن۔ اگر 40 دن سے زیادہ خون آنے لگا اگر، جی اب دیکھا جائے گا کہ اس عورت کا وہ پہلا بچہ ہے یا اور بھی بچے ہوئے ہیں۔ اگر پہلا بچہ ہوا ہے تو 40 دن نفاس کا ہوگا، اور 40 دن سے ایبو جو زیادہ خون آ رہا ہے، چاہے 1 گھنٹہ آئے، 2 گھنٹہ آئے، یا 1 دن آئے یا 2 دن آئے، وہ استحاضہ کو خون ہوگا، جو بیماری بعض عورتوں کو ہوا کرتی ہے، اور بیماری کی وجہ سے جو خون آیا کرتا ہے۔ اور اگر پہلے بھی بچہ پیدا ہوا ہے تو دیکھا یہ جائے کہ پہلا بچہ پیدا ہونے کے بعد کتنے دنوں تک خون آیا تھا۔ اگر پہلا بچہ پیدا ہونے کے بعد 10 دن، 15 دن، 20 دن خون آیا تھا، مان لیجئے، ہے نا، 20 دن خون آیا تھا، اور دوسرا بچہ جب پیدا ہوا تو 42 دن خون آ گیا۔ کتنے دن آیا لگاتار؟ 42 دن خون آ گیا، تو 20 دن نفاس کا ہوگا،
اور باقی ادھر 22 دن یعنی 40 میں 20 اور 40 سے باہر 2 دن، یہ 22 دن استحاضہ کا خون مانا جائے گا، بیماری کی وجہ سے خون مانا جائے گا۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ جس کا بچہ پیدا ہوا، جو پہلا بچہ پیدا ہوا تھا، کتنے دنوں تک خون آیا تھا یاد نہیں ہے، ممکن ہے ذہن میں بات نہ رہے، ذہن میں زور دیا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے، وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے، دل سے سوال کر رہی ہے کہ صحیح جواب مل جائے کہ میرا فلاں بچہ جو ہوا تھا تو کتنے دنوں تک پیدائش کے بعد، بچے کی پیدائش کے بعد خون آتا رہا تھا جی، پر یاد نہیں آ پایا، ایک دم بالکل یہ پرفیکٹ پتہ ہی نہیں چلا کہ نہیں کتنے دنوں تک خون آیا تھا جی، تو اس صورت میں بھی 40 دن نفاس کا خون مانا جائے گا، اور 40 دن سے زیادہ اگر آیا تو پھر باقی جو بھی زیادہ ہوگا وہ استحاضہ کا خون ہوگا۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بچہ کی پیدائش کے بعد 2 دن خون آیا، 5 دن پھر بند ہو گیا، پھر 6واں دن جو ہے خون دکھا، 1-2 دن خون دکھنے کے بعد پھر جو ہے 8-10 دن جو ہے خون نہیں دکھا۔ اس طریقے سے اگر 40 دن میں مکمل خون بند اگر ہو گیا تو یہ وقفہ ہونے کے باوجود یہ تمام خون کا پیریڈ جو ہے وہ نفاس ہی میں شمار ہوگا، وہ کس میں شمار ہوگا؟ وہ نفاس میں شمار ہوگا، یاد رکھیں گے یہ نفاس میں شمار ہوگا۔ اب نفاس کا یہ خون ہے، ایک صورت یہ بھی ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد 2-4 دن خون آیا، اب 15 دن تک ایک دم خون بند رہا، 15 دن کا، پھر 15 دن کے بعد خون اسے دکھا، 15 دن کے بعد اسے خون دکھا اگر 40 دن کے اندر تو یہ پورا پیریڈ جو ہے نفاسی کا شمار کیا جائے گا، یہ پورا پیریڈ نفاس کا شمار کیا جائے گا۔ تو نفاس کا خون اور اس کی مدت، اب اس کا حکم ہم جاننے کی کوشش کریں کہ نفاس کا حکم کیا ہے۔ تو یہ جانیں، پہلے جان چکے ہیں کہ یہ نفاس کا جو خون ہے، حیض یا نفاس کا خون یا استحاضہ کو کیا خون، یہ نجاست غلیظہ ہے، یہ نجاست غلیظہ ہے۔ اس کا حکم کیا ہے کہ 1 درہم سے زیادہ جسم کے کسی حصے میں یا کپڑے کے کسی حصے میں لگ جائے تو اس جسم سے اور اس کپڑے سے نماز پڑھے تو نماز ہوگی ہی نہیں، اور اگر 1 درہم کے برابر لگے اور اس جسم یا کپڑے سے نماز پڑھی جائے تو اس نماز کو دہرانا ہوگا۔ ممکن ہے کہ ایک عورت جس کا خون آتا ہو، جس کے بچے کی پیدائش ہوئی ہو، اس کا جسم ابھی سوکھا تھا، وہ ٹھیک ایک پاک کپڑا وہ پہنی ہے، صاف کپڑا پہنی ہے، اس کا جسم ناپاک ہے، لیکن جو پاک و صاف کپڑا پہنی ہے نا وہ کپڑا پاک ہے، جب تک کہ وہ ناپاکی وہاں سے منتقل ہو کر اس پاک کپڑے میں نہ آ جائے جی۔ ایسا نہیں کہ کسی کا جسم اگر ناپاک ہے، کسی پر غسل فرض ہے اگر، اور وہ کوئی پاک کپڑا اگر پہن لیا تو اس کے جسم کے ناپاک ہونے کی وجہ سے پاک کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا؟ نہیں، جب تک کہ ناپاکی وہاں سے منتقل ہو کر اس پاک کپڑے میں نہیں آئے گی تب تک یہ پاک کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، پاک ہی رہے گا۔ جاننے کی ضرورت ہے یہ مسائل نا جی۔ تو درہم سے زیادہ اگر منتقل ہو کر کے یہاں آ جائے تو وہ نجاست غلیظہ ہے، اس کپڑے سے اب نماز ہوگی ہی نہیں، اگر پڑھ لی گئی نماز تو نماز کو دہرانا ہوگا۔ ایسے ہی نفاس کا خون بھی نجاست غلیظہ ہے۔ پر جن کا بچہ پیدا ہوا ہے، ہماری بہن بیٹیوں میں سے جس کا بچہ پیدا ہوا ہے، اسے کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو جس بہن بیٹی کا بچہ پیدا ہوا ہے، جتنے دنوں تک پیدائش کے بعد خون یعنی نفاس کا خون آئے گا،
اتنے دنوں کی نماز معاف ہے، اتنے دنوں کی نماز معاف ہے۔ اگر بچہ پیدا ہوا رمضان المبارک سے پہلے یا رمضان المبارک میں، ہے نا، تو پیدائش کے بعد جو خون نکلتا ہے نفاس کا خون، اگر وہ رمضان المبارک کا مہینہ پایا اگر، تو جتنے دنوں تک رمضان المبارک میں جتنے دنوں تک خون آیا، جی نمازیں تو معاف ہیں پورے پیریڈ کی، لیکن روزہ رمضان المبارک کا مہینہ اگر ہے تو جتنے روزے ان سے چھوٹیں گے ان روزوں کی قضا رمضان المبارک کے بعد کبھی بھی انہیں ادا کرنی ہے۔ یعنی نمازیں معاف ہیں پر روزے معاف نہیں ہیں، اس وقت رکھنا حرام ہے، بعد میں قضا کرنا ہوگا، بعد میں قضا کرنا ہوگا، چاہے 10 قضا ہوں، 20 قضا ہوں، 5 قضا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو باقی چھوٹے ہوئے روزے کو رمضان المبارک کے بعد کسی مہینے میں کبھی بھی اسے ادا کرنا ہے، اور ادا کرنا ضروری ہے۔ جب اس پیریڈ میں ہوں، نفاس کی حالت میں ہوں، تو قرآن مقدس کی تلاوت نہ دیکھ کے کر سکتی ہیں نہ زبانی کر سکتی، قرآن مقدس کی تلاوت نہیں کرے گی، گناہ ہے، قرآن کی تلاوت سے بچنا ہے۔ یہاں تک کہ کاغذ کے جس ٹکڑے میں قرآن مقدس کی آیت پاک لکھی ہوئی ہے، قرآن مقدس کی آیت پاک کاغذ کے کپڑے کے جس ٹکڑے میں لکھی ہوئی ہے، اس حالت میں ڈائریکٹ اس کپڑے یا اس کاغذ کے حصے کو بھی چھونا حرام ہے، اس کے لیے گناہ ہے۔ قرآن کی تختی رکھی ہوئی ہے، اس حالت میں ہماری وہ بہن بیٹی قرآن مقدس کی تختی کو ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگائے گی، ڈائریکٹ لگائے گی تو گنہگار ہوگی۔ گھر میں قرآن مقدس کی تختی ہے، اس میں جزو دان اگر ہے تو اس پیریڈ میں بھی، اس حالت میں بھی اس کو وہ اٹھا کر کے ایک سے دوسری جگہ رکھ سکتی ہے، چونکہ اب ڈائریکٹ ہاتھ لگانا نہیں ہوا، چونکہ قرآن مقدس پہ اب ایک کپڑا آ گیا ہے، ڈائریکٹ ہاتھ لگانا حرام ہے نا۔ بہت سی عورتیں پریشان ہو جایا کرتی ہیں، بہت سے مرد بھی پریشان ہو جایا کرتے ہیں، ہمارے مرد پہ بھی اگر غسل فرض ہو جائے، ہے نا، عورت اگر حالت حیض میں ہے یا حالت نفاس میں ہے، جی، تو اب بسا اوقات سنا اور دیکھا گیا ہے کہ بھئی گھر میں کچھ کام ہے، صاف ستھرا کرنا ہے، تو قرآن مقدس اٹھانے کے لیے کسی کو بلانے کے لیے، کیوں بلانے کے لیے جا رہی ہیں ہماری بہن بیٹی، ہمارے بھائی کیوں بلانے کے لیے جا رہے ہیں؟ چونکہ مسئلہ نہیں جانتے، جب جان لیں گے تو بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ڈائریکٹ چھونا حرام ہے، ڈائریکٹ چھونا حرام ہے۔ اگر جزو دان ہے تو الحمدللہ اس کو اس حالت میں بھی اٹھا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنے کی اجازت ہے، رکھ سکتے ہیں۔ اور مان لیجئے جزو دان نہیں ہے تو ہاتھ میں کوئی پاک کپڑا لیجئے، سوکھا پاک کپڑا لیجئے، کوئی پاک کاغذ لے لیجئے، ہے نا، کاغذ کے ذریعے سے اس کو پکڑیے اور پکڑ کے اٹھا کے جہاں رکھنا ایک جگہ سے دوسری جگہ وہاں رکھیں گے الحمدللہ۔ یہ ساری سہولتیں ہیں نا، یہ جاننے کی صورت میں ہے، نہیں جانیں گے تب تو پریشانی بڑھے گی۔ تو نہ جاننا دنیا اور آخرت کے لیے تباہی کا ذریعہ ہے، جہالت، اگیانتا تباہی و بربادی کا ذریعہ ہے اور پریشانی کا سبب ہے۔ اگر مسئلہ جانے ہوتے تو کسی کو ہم بلاتے نہیں، مسئلہ جانی ہوتی ہماری بہن بیٹی تو کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں تھی، مسئلے شرع کے مطابق قرآن مقدس کی تختی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ منتقل کر دی ہوتی۔ اب اس پیریڈ میں جیسے نماز نہیں پڑھ سکتی، نماز تو معاف ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، روزہ رکھنا حرام ہے، اور جتنے روزے چھوٹیں گے بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ جیسے حالت حیض میں اگر عورت ہوں تو شوہر کے لیے اس سے صحبت جائز نہیں ہے، ایسے ہی جب عورت حالت نفاس میں ہو، بچہ پیدا ہونے کے بعد ابھی خون اگر آ رہا ہو تو اس حالت میں بھی صحبت حرام ہے۔ مومن مومنہ، بالغ بالغہ، عاقل عاقلہ پر نماز 24 گھنٹے میں یعنی رات اور دن 5 مرتبہ فرض ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اس کے احسانات میں سے یہ بھی ایک احسان ہے کہ اللہ پاک نے اپنی بارگاہ میں
حاضری کے لیے 24 گھنٹے میں ہم بندوں کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے 5 مواقع عطا فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ، 5 مرتبہ موقع دیا ہے رب سے حاضری کے لیے، رب سے گفتگو کرنے کے لیے، رب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اور رب سے گفتگو کرنے کے لیے۔ اس پیریڈ میں عورتیں کیا کریں گی؟ بچے کی پیدائش کے بعد 5 دن، 10 دن، 15 دن، 20 دن جو خون آتا ہے تو اس پیریڈ میں کیا کریں گی؟ میں حیض کے مسائل بیان کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ اس پیریڈ میں وہ وضو کریں گی، اس وضو سے اس کا جسم ناپاک نہیں ہوگا۔ پہلے چونکہ نماز کے لیے وہ وضو کیا کرتی تھی، اس عادت کو برقرار رکھنے کے لیے وضو کریں گی، وہ مصلی پہ بیٹھ جائیں گی۔ یہ بتایا تھا کہ جسم ناپاک اگر ہے، اگر پاک کپڑے پہ کوئی بیٹھ گیا یا پاک کپڑے میں کوئی بیٹھ گئی اگر، تو صرف جسم ناپاک ہونے کی وجہ سے یہ پاک مصلی، پاک کپڑا ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ ناپاکی وہاں سے منتقل ہو کر یہاں نہ آ جائے، ہے نا؟ تو ایسا نہیں کہ ہر وقت عورت کا خون ہی آتا ہے یا پھر اتنا آتا ہے کہ کپڑے وغیرہ بھیگ جائیں، نہیں، معمولی مقدار میں آتا ہے، یہ قدرت کا کرشمہ ہے، یہ معمولی مقدار میں آیا کرتا ہے۔ تو باوضو وہ مصلی پہ بیٹھ جائے گی وہ، اور درود پاک پڑھے گی، چونکہ درود پاک وہ مشغلہ ہے الحمدللہ کہ اگر مرد ہوں یا عورت غسل فرض بھی ہو تب بھی درود پاک پڑھنے کی اجازت ہے، پڑھنے میں وہی برکتیں ہیں جو پہلے برکتیں ملا کرتی تھی الحمدللہ۔ جی، بیٹھ جائیں گی، درود پاک کا ورد کریں گی، سبحان اللہ پڑھیں گی، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، اور تسبیح کی نیت سے الحمدللہ پڑھیں گی، الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، تسبیح کی نیت سے۔ قرآن کی آیت کی نیت سے پڑھنا حرام ہے، پر تسبیح کی نیت سے پڑھنا پھر درست ہے نا؟ تو جتنی دیر تک اس پیریڈ سے پہلے وہ ظہر کی نماز ادا کرنے میں جتنا وقت لگایا کرتی تھی، جتنا وقت عصر کی نماز ادا کرنے میں لگاتی تھی، جتنا وقت مغرب کی نماز ادا کرنے میں صرف کیا کرتی تھی، اتنے ہی وقت تک وہ مصلی میں بیٹھ کر کے درود پاک، تسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ یا پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ پڑھتی رہیں گی تاکہ عادت بنی رہے، تاکہ عادت بنی رہے۔ لکھا کہ قرآن مجید کے علاوہ اور تمام اذکار، کلمہ شریف، درود شریف وغیرہ پڑھنا بلا کراہت جائز ہے، بلکہ مستحب ہے، وضو یا کلی کر کے پڑھنا بہتر ہے، اور ویسے بھی حرج نہیں، یعنی وضو اور کلی کیے بغیر بھی اگر پڑھیں گے اگر درود پاک تو کوئی حرج نہیں ہے، کلمہ کا ورد کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور ان کے چھونے میں بھی حرج نہیں۔ مان لیجئے کسی پیپر میں، کسی کپڑے میں درود پاک لکھا ہے، پہلا کلمہ لکھا ہے، دوسرا کلمہ لکھا ہے، تو جس پر غسل فرض ہے، مرد ہوں یا عورتیں حالت حیض میں ہوں یا نفاس میں ہوں، تو کاغذ کے اس ٹکڑے کو، کپڑے کے اس ٹکڑے کو جس پر درود پاک لکھا ہے، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ لکھا ہے، تو اسے چھو سکتی ہے، مرد اسے چھو سکتا ہے۔ قرآن مقدس کی آیت پاک اگر لکھی ہے تو ڈائریکٹ نہ کپڑے کے اس حصے کو چھو سکتی ہے اور نہ ہی کاغذ کے اس حصے کو، اس کو اگر چھونا ہی اگر ہے تو پھر اس کی صورت وہی ہوگی کہ ہاتھ میں کوئی پاک کپڑا لے لیں، پاک چیز لے لیں، اور اس پاک کپڑے کے حوالے سے اسے پکڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کریں، یہ رکھیں۔ یہ مسائل میں سے چند مسائل آپ کے اس خادم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز کافی حد تک بات سمجھ میں آئی ہوگی، چونکہ ہمارے ہاں نہ جاننے کا وبال یہ ہے کہ کچھ مرد بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ جو پیدا ہوا اب وہ گھر پاک ہے کہ ناپاک ہے امام صاحب؟ جی، بچہ پیدا ہوا، فطری طور پر خون اس کا نکلتا ہے نا، تو اس کی وجہ سے گھر ناپاک ہوگا؟ نہیں، گھر پہلے جیسے پاک تھا ویسے ہی ابھی بھی پاک ہے۔ ناپاک صرف اس کا جسم ہے یا وہ خون میں سے کچھ حصہ جہاں لگے، اگر جگہ میں
بستر میں، کپڑے میں اگر وہ خون لگ رہا ہے تو وہ حصہ ناپاک ہوگا، نہ کہ پورا گھر ناپاک ہو جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا 40 دن کی مدت ہوا کرتی ہے تو مرد عورت یہ سمجھتے ہیں کہ 40 دن تک عورت ناپاک رہتی ہے۔ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے کہ کتنے دنوں تک خون آیا، پھر بند ہوا تو بند ہی ہو گیا۔ اگر 10 دن خون آنے کے بعد بند ہوا ہے نا، اور 40 دن کے درمیان اب خون نہیں آیا ہے، 40 دن کے درمیان خون نہیں آیا ہے تو 10 ہی دن نفاس کا ہوگا، یعنی 10 ہی دن وہ ناپاک تھی، 10 ہی دن کی نماز معاف ہے۔ اگر 10 رمضان المبارک کا مہمان و مہینہ رہا ہے تو 10 ہی روزے قضا کرنے پڑیں گے اس کے، جی، باقی وہاں سے پاک ہو کر کے پھر وہاں سے روزہ رکھنا تھا، اس کو نماز پڑھنا ہے۔ مان لیجئے 10 دن تک خون آیا، پھر بند ہوا، 2-4 گھنٹہ انتظار کے بعد اس کو احساس ہوا کہ اب خون نہیں آئے گا، تو کیا کی وہ، اس کا حکم کیا ہے کہ وہ غسل کرے، وہ پاک ہو جائے۔ غسل کرنے کا جو شرعی طریقہ ہے، ناپاکی دور کرنے کا جو شرعی طریقہ ہے، غسل کر لی، پھر نماز اور روزہ بھی شروع کر دی۔ دن ملا ہے، بھور ملا ہے تو روزہ رکھنا شروع کر دی، نماز پڑھنا شروع کر دی، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ پھر 2-4 دن 5 دن کے بعد دیکھیے پھر خون اسے دکھا، جی، پھر انتظار کرے وہ 1 دن 2 دن خون آنے کے بعد پھر دیکھیں کہ پھر جو ہے خون بند ہو گیا۔ اس طریقے سے جہاں بند ہو جائے اور احساس ہو کہ خون بند ہو گیا، اب عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ غسل کریں، غسل کے بعد نماز پڑھیں، رمضان المبارک کا مہینہ اگر ہے تو روزہ بھی رکھیں، قرآن کی تلاوت بھی کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 10 دن خون آنے کے بعد 5-7 دن بند رہا، پھر 6واں دن 7ویں دن پھر خون آیا، اور 40 دن کے درمیان ایسے ہی اگر ہوا تو یہ پورا پیریڈ نفاس کا ہے، تو مولانا صاحب یہ 5 دن جو نماز پڑھی ہے تو جب نفاس کا ہے تو ناپاکی کا حکم تھا، جی، تو نماز پڑھی تو اس نماز کا کیا حکم ہے؟ چونکہ ناپاکی کی حالت میں تو نماز پڑھنا حرام ہے، گناہ ہے، لیکن یہاں شرعی طور پہ معاف ہے، اس لیے کہ گمان یہ تھا کہ اب خون نہیں آئے گا، کیا پتہ کہ پھر 5 دن کے بعد خون آ جائے گا، تو اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، جی۔ اگر نہیں آیا، نہ آنے کی صورت میں بھی انتظار کرتے کرتے 40 دن اگر انتظار کی اور 10 ہی دن میں خون بند ہو گیا تھا، اور ادھر 30 دن تک انتظار کرتے ہوئے نماز نہیں پڑھی، بتائیے نماز جہاں وقت پہ نماز پڑھنا فرض تھا، اب 30 دن کی نمازیں قضا کرنی ہوگی اس کو، جی۔ اگر روزے کے ایام رہے ہیں، رمضان المبارک کے دن رہے ہیں، تو پھر روزے کی قضا تو کرنی ہی ہیں، لیکن یہ جو روزہ رمضان المبارک میں ادا کرنا ہے، اور رمضان المبارک کے روزے کو رمضان میں ادا کرنے کی جو برکتیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے، اس برکت سے تو نہ جاننے کی وجہ سے محروم رہا۔ جانتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کا ایک روزہ جس نے جان بوجھ کر چھوڑا، ایک روزہ رمضان شریف کے علاوہ پوری زندگی اگر روزہ رکھے گا، رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں اگر وہ روزہ رکھے گا، تو رمضان المبارک کے ایک روزے میں اللہ نے جتنی برکتیں رکھی ہیں، غیر رمضان کی پوری زندگی کے روزہ رکھنے پر بھی وہ برکتیں حاصل نہیں ہوں گی۔ اللہ اکبر، جی، یہ نہ جاننے کا نتیجہ نا، تو یہ مزاج ہٹا دیجئے کہ نہیں 40 دن تک عورتیں ناپاک ہی رہتی ہیں، نہیں، جب تک خون آتا رہے گا تب تک ناپاک ہے، خون بند ہو گیا وہ غسل کریں گی اور پھر نماز روزے شروع کر دیں گے، جی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب 40 دن بچے کی پیدائش کا پورا ہو جاتا نا، تو بعض گھر میں گھر والے، اور خاص کر یہ عورتوں میں ہے، اور مردوں کی خاموشی، نہ جاننا، مردوں کی خاموشی اور مردوں کی شرافت۔ 40 دن پورا ہو گیا، گھر ناپاک تھا، تو اب کیا ہوگا؟ اب چونا کلئی لگانا پڑے گا، گھر میں صاف ستھرا کرنا پڑے گا، جی۔ ناپاک کسی اور کا جسم ہے اور حکم کہیں اور لگایا جاتا ہے، جی۔
اچھا، ایک یہ مسئلہ یہ بھی کئی مرتبہ کئی لوگوں نے پوچھا، میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں. ایسے بھی مسئلہ ہمارے یہاں تو بہت ہی کم پوچھتے ہیں بھائی، ہے نا. بنا وضو کے بھی 18 رکعت پڑھنے کے بعد تب پوچھتے ہیں کہ کیا کرتے 2 رکعت پڑھے نا تو ہوا خارج ہو گئی، تب سوچے کہ نکلیں گے کیسے، تو باقی 18 رکعت ایسے ہی پڑھ لیے تو نماز ہو گئی نا. یعنی بنا وضو کے نماز پڑھ لیا تو پوچھ رہا نماز ہو گئی نا. یہ سوال ہے ہمارے ہاں جی. تو ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ زچہ جو ہے، یعنی جس عورت کا بچہ پیدا ہوا ہے، جس گھر میں ہے اس گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ مسئلہ یہ بھی ہے نا. تو بلا شبہ نماز پڑھ سکتے ہیں، ہے نا. جگہ اگر ہے تو الحمدللہ جیسے اور دنوں میں نماز پڑھتے تھے، بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی نماز پڑھیں گے وہاں الحمدللہ، چونکہ وہ گھر تو ناپاک نہیں ہے، وہ جگہ تو ناپاک نہیں ہوئی ہے. تو ہمیں مسائل جاننا ہوگا. مسائل جانیں گے، مسائل جاننے میں آسانیاں ہیں. مسائل جب جانیں گے تو بہت سی برکتیں بھی ملیں گی، مشکلات سے بھی ہم بچیں گے الحمدللہ. تو مسائل جاننے کی کوشش کیجئے، اسے عام کیجئے، بار بار خود پڑھیے، سنیے، اپنے گھر والوں کو اس ذریعہ سے جوڑنے کی نیک کوشش کیجئے. میں نے گزشتہ سبق بھی کہا تھا، اللہ کے واسطے 24 گھنٹہ میں دین سیکھنے کے لیے کم سے کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کم سے کم نکالیے. اگر آپ اردو جانتے ہیں تو اردو کے حوالے مسائل و مسائل پر مشتمل کتابیں پڑھیے. آپ جیسے قانون شریعت ہے، یہاں سے شروع کیجئے. انوار شریعت ہے، یہاں سے شروع کیجئے. آپ جب کچھ مسائل اس کے سمجھ میں آ جائیں گے تو پھر اردو زبان میں مسائل و مسائل پر مشتمل بہت بہترین کتاب بہار شریعت ہے. یہ ہمیں سیکھنا ہوگا. مرد عورت چھوٹے بڑے سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم ادھر توجہ دیں، دین سیکھیں اور مسائل حل کرنے کی نیک کوشش کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے حوالے ہمیں اور آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آمین.